نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الفرقان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے بارے میں اس سے پہلے یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اس کی پہلی دو آیتیں اور پھر آخری آیت، ان کا تعلق ہے حکمت ایمانی کے ساتھ۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کے شکر کے لیے اس کائنات میں ہر چہار طرف جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں یا یہ ساری کریشن ہے، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، اور اس نشانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی قدرت کتنی ہے، اس کا علم کتنا وسیع ہے، اس کی حکمت کتنی مکمل ہے، وعلی ھذا القیاس۔ اور دوسرے یہ کہ اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہی شکر کا جذبہ ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ شکر جو ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے بھلائی کی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں بھی کسی وقت اس کے ساتھ بھلائی کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے، موقع عنایت کرے تاکہ میں اس کے شکر کا کچھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے بھلائی کے۔ لیکن جب وہ شکر ہو کسی ماورائی ہستی کا، فرض کیجئے کہ سورج ہی ہے، اب سورج کا ہم کیا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ اس سے جو کچھ ہمیں فیض حاصل ہو رہا ہے، یہ پوری مادی کائنات جو ہماری ہے، یہ پوری زمین، اس کا سارا نظام اس کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ شکر جو ہے جذبہ پھر وہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، اس کے لیے دنڈوت کی، اس کے لیے کوئی مندر بنا لیا، کوئی اس طرح کی قوم۔ تو پہلی دو آیتوں میں حکمت ایمانی جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہمارے اسباق تھے ایمانیات سے متعلق، اس میں وہ باتیں تفصیل سے آئیں، یہاں دو میں ان کا خلاصہ آ گیا۔ آخری آیت جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں حکمت رسالت کا ذکر ہے۔ رسالت کس لیے، اس کا اصل سبب کیا ہے، کیوں بھیجی گئی، کیوں یہ اللہ نے سلسلہ جاری فرمایا۔ اچھا، اب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، پہلی دو آیتیں آخری آیت، ان کے درمیان جو ہے پانچ آیتوں کے دونوں طرف یہ گروپ ہے جن میں کہ انسانی شخصیت، تعمیر شدہ شخصیت، عباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مخلص بندے، جنہیں اللہ اپنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، ان کے کیا خاص اوصاف ہیں وہ بیان ہوئے۔ پھر ان دونوں کے درمیان ہم نے دیکھا 4 آیتوں میں حکمت دین کے 2 پہلو آئے ہیں بہت اہم۔ یہ ذرا فرق کیجئے گا، حکمت ایمان، حکمت دین۔ دین ہے وہ نظام، اس نظام کے اعتبار سے
سب سے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہے وہ معین کیے گئے. سب سے بڑا اکبر الکبائر، کبرى الکبائر، سب سے بڑا شرک. اس کے بعد قتل ناحق، انسانی جان لے لینا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جواز کے. وہ جواز میں آپ کو بتا چکا ہوں 4 ہیں صرف. یا تو قتل کے بدلے قتل، اگر مقتول کے ورثاء جو ہے نہ دیت لینے پر راضی ہیں نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے قاتل کو، تو وہ قتل کیا جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ جو اس نے کیا کسی کو قتل کر کے. یا پھر زانی شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اس کے قتل کی خاص شکل کیا ہے؟ رجم، پتھر مار مار کر. یا پھر مرتد جو ہوگا، اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان اپنا دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو قتل کیا جائے گا. نمبر 4 کافر قتل کیا جائے گا بشرطے کہ وہ حربی ہو، جس کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ڈکلیئرڈ. یہ نہیں ہے کہ جہاں جس کافر کو چاہا مار دیا، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہے. ان میں بھی بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی جنگ کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے. اس کے علاوہ قتل کا کوئی شکل جو ہے شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے. اور یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے. تیسرا فرمایا ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. اس سے در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے وہ متعفن ہو جاتا ہے، سنڈاس بن جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر سے خیر ختم ہو جاتا ہے اگر یہ زنا عام ہو جائے. تو یہ 3 ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، اور ان کا تعلق در حقیقت جو ایک معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، گویا کہ اس کے حوالے سے یہ بنیادی ہدایات ملی کہ اس معاشرے میں سے ان 3 چیزوں کو تو بڑی ہی محنت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ایریڈیکیٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر حکمت دین کا ایک اور بہت اہم موتی ہم پڑھ چکے، اور وہ ہے توبہ. چاہے یہ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں انسان سے، اس کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر انسان حقیقتاً نادم ہو جائے کہ میں غلط کام کیا، میں نے اس پر ندامت ہو، اسے حقیقی ندامت ہو، پشیمانی ہو. اور نمبر 2 یہ کہ وہ عزم کر لے دوبارہ کبھی یہ کام میں نہیں کروں گا، عزم مصمم. اور نمبر 3 یہ کہ جو کام تھا اسے بالفعل بھی چھوڑ دے. یہ نہیں کہ تسبیح رٹتا رہے توبہ کی اور کام جاری رکھے، یہ نہیں. تو یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ کے بارے میں، اور حقوق العباد کے بارے میں 4تھی شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، یا تو اس سے معافی حاصل کی جائے، یا یہ ہے کہ اسے کمپنسیٹ کیا جائے، اس کا مال مار لیا تھا واپس کیا جائے. یا فرض کیجئے وہ فوت ہو گیا ہے اور آپ تعین کے ساتھ جانتے بھی نہیں کہ آپ نے کتنا مال اس کا ہضم کیا تھا، تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیجئے. وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دعا کے ساتھ اے اللہ اسے بدل بنا دے، میں یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. تو اس سے گویا کہ کمپنسیشن کی شکل جو ہے ہو سکتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس توبہ کے معاملے میں جو ٹھوکر کھائی ہے عیسائیوں نے، کہ حضرت آدم سے حضرت حوا سے علیہم السلام جو خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور بہت بڑی غلطی تھی. اللہ کا صریح حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ بھٹکنا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. شیطان کی وسوسہ اندازی، اس نے جو دھوکہ دیا، جس طریقے سے انہیں پھسلایا، وہ کھا بیٹھے. بہت بڑا جرم تھا، کوئی شک نہیں. حرام شے کا ارتکاب کیا، اللہ نے حرام کر دیا تھا. لیکن اس کے لیے بھی فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے خود اللہ ہی سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کے لیے. یعنی دل میں پشیمانی تو پیدا ہو گئی تھی اور توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ کن الفاظ میں اللہ کے جناب میں ہم توبہ کریں. وہ الفاظ جو کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو دل کے اندر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے. یہ ہے توبہ کی اصل جڑ، اصل بنیاد. یہی وجہ اس موضوع پر علامہ اقبال نے اپنی نوجوانی کے دور میں ایک شعر کہا تھا، جس سے سن کر بڑے بڑے جو اساتذہ تھے، شعراء، وہ پھڑک اٹھے تھے کہ یہ عمر اور یہ شعر، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں چمکو گے بہت. وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی. شرمندگی کی وجہ سے میرے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے آ گئے. ہوتا ہے پشیمانی جب ہوتی ہے انسان کو، تو یہ جو پیشانی ہے اس کے اوپر نمی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے
تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے۔ تو میں پچھلی مرتبہ آپ کو حدیثیں سنا چکا ہوں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ ان احادیث سے ہو گیا، ان کو دہرانا میں نہیں چاہتا اس وقت، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم اور حوا دونوں میں وہ ندامت پیدا ہو گئی تو پھر اس توبہ کے لیے کلمات جو ہیں وہ خود اللہ نے سکھا دیے، اور وہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے، تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ ہی نے تلقین فرمائے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اب کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ اپنے جد امجد آدم اور حوا اور اپنی اماں حوا جو ہے ان کے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا میں آتا ہو، نہیں، جو بچہ آتا ہے وہ تو کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، صاف اس کی تختی ہے، بلکہ قرآن حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت لے کر آتا ہے، خالص فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، چاہے نوٹ کر لیجئے، چاہے وہ ولد الزنا ہو، چاہے وہ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ زنا گناہ ہے تو ماں باپ کا ہے، جو بھی جس نے زنا کیا ہے اس کا جرم ہے، اس بچے کا کوئی جرم نہیں، وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس کو آپ نفرت سے نہیں دیکھیں گے، وہ جو ہے کوئی اپنے جو بھی زنا کرنے والے تھے، ماں باپ ہی کا کہوں گا میں، اس کو کیا کہوں، اگرچہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ بچہ بالکل اس گناہ سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا کافی مختلف ہے لوگوں کے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ لے کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ فطرت انسانی جسے اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اس حوالے سے وہ جو اوریجنل سن ہر بچہ جو یہ اب یہ ساری جو ہے یہ کرسچین جو بھی فلسفی ہے مذہب کا ان کا معاملہ ہے، چونکہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے کہ ابا آدم اور اماں حوا نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے، لہذا آپ کیا کریں، کیسے اس کو پاک کریں؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھیجا، اور قربانی کا بکرا ان سب کی طرف سے بنا کر اسے سولی پر چڑھوا کر، اور وہ اس کو کفارہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ ہے بناء فاسد علی الفاسد۔ قرآن کہتا کہ وہ تو معاف کر دیا تھا ہم نے، اس کے بعد اس کا کوئی اثر جو ہے نسل انسانی میں نہیں چلتا۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ جو ہے بہت اہم ہے، اور بہت ہمارے دین کے جو بنیادی حکمتیں ہیں اس میں سے بڑی اہمیت کا حامل۔ اب اس کے بعد پھر یہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں وہی اللہ کی محبوب شخصیت بندہ مومن، اس کی شخصیت کی دل آویزی، میں نے یہ شعر آپ کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، مومن کی شخصیت، مومن کی سیرت، مومن کا کردار فرشتوں کو بڑا محبوب ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس امارہ کے ہوتے ہوئے اس نے جو یہ رتبہ حاصل کیا روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، شخصیت کی بلندی کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، مومن جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرتا، حوروں کو یہ شکایت ہے۔ یہ ذرا ایک لطیف طنز کے انداز میں ہے بات۔ اب وہ جو اوصاف آ رہے ہیں مزید اس میں نوٹ کیجئے۔ پہلا وصف کیا تھا؟ زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، فروتنی، تواضع، عجز، یہ ان کے چال ڈھال سے بھی ظاہر ہوتی۔ نمبر دو، وہ خامخواہ کسی سے الجھتے نہیں ہیں، بات پہنچاتے ہیں، تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر محسوس ہو جائے کہ جو مخاطب ہے وہ ضد پر اڑ گیا ہے، وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، سننے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں، تو بحثم بحثی کے اندر وہ نہیں پڑتے، پھر قالوا سلاما، خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے۔ اچھا بھائی، اس وقت آپ کے سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی ہے، چلیے پھر کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔ تو شائستگی کے ساتھ قالوا سلاما، یہ بھی نہیں کہ آپ لٹھ مار کر علیحدہ ہو کہ دوبارہ پھر گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے، بلکہ شرافت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں۔ نمبر تین، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کہ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہے کبھی کھڑے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اول تو نماز تھی ہی رات کی،
اور اس میں 2/3 تک کا معاملہ تھا، تہائی 2/3 آدھی رات۔ ویسے حضور کا معاملہ جو ہے آخری وقت تک یہ رہا ہے کہ رات کو ایسے ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے، یعنی رات گزرتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ آپ سجدہ ریز ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں قنوت کی شکل میں۔ چوتھی بات کیا تھی کہ اس مرتبے کو پہنچ جانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، محاسبہ اخروی کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اس لیے کہ وہ خوف برقرار رہتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر تک یہ کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت کہ خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ محاسبہ اخروی کے بارے میں جب حضور نے یہ فرما دیا کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو تاب دیگرہ چه رسد، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ فرمائے۔ اور جب کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی فرمایا، ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، اگر میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا تو اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا، پھر اور کسی کا معاملہ کیا ہوگا۔ پھر ایک اور بس بتایا گیا کہ ان کے اندر ایک میانہ روی ہوتی ہے، اعتدال۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف، نہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور نہ یہ ہے کہ بخیلی کا معاملہ کرنا، اور اس میں اس حد تک بھی انسان چلا جائے پتہ نہیں کل کیا ہوگا بچا کر رکھو۔ بھائی کل کا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، جس نے آج پرووائڈ کیا ہے، پرووائڈر تو وہی ہے تو وہ کل بھی دے گا، اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اوصاف آگے اب آ رہا ہے والذین لا یشہدون الزور۔ اب اس کا ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، ایک ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، اگرچہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے۔ ویسے جھوٹی گواہی بھی بہت بڑے گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے، عام طور پر لوگ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عُدِلَتْ الشہادۃ زور بِإِشْرَاكٍ بِاللہ، جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اور وہ شرک وہ جرم ہے آپ کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ سورہ نساء میں آیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کھلا لائسنس نہیں ہے کہ لازماً بخش دے گا، نہیں، امید ہو سکتی ہے، لیکن اصل مفہوم یہاں کیا ہے، وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، شہدہ یشہد موجودگی، اس لیے کہ یہاں بالزور نہیں ہے کہ وہ گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی، بلکہ لا یشہدون الزورا، جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، یعنی جھوٹ کے کسی کام میں شامل نہیں ہوتے، غلط کام کے موقع پر اپنا وہاں موجود ہونا بھی انہیں گوارا نہیں۔ ان کے اندر حق کی اتنی حمیت ہے، اتنی غیرت حق ہے کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو رہا وہاں اپنا وجود، اپنا وہاں پہ اپنی موجودگی جو ہے وہ بھی ان کو گوارا نہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے جو بنیادی اوصاف تھے تعبیر سیرت کے لیے، اس میں جب آیا تھا کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اب ایک زکوٰۃ کے لیے لفظ آتا ہے قرآن میں ایتاء الزکوٰۃ، وہ تو ہے اصل میں وہ نظام جو زکوٰۃ کا بنا ہے بعد میں، وہ تو مدینے میں آ کر بنا ہے نا، تو مدینے میں آ کر یہ نصاب ہے، جس کے پاس 7 تولے سونا ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی ہے، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ شروع میں جبکہ ابھی کوئی نصاب تھا ہی نہیں، ابھی زکوٰۃ کی فرضیت آئی نہیں تھی، تو فعل الزکوٰۃ کیا ہے، مسلسل تزکیہ کرتے رہنا۔ آدمی کے پاس ایک روٹی ہے تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو عائد نہیں ہوتی نا، لیکن وہ اس ایک روٹی میں سے بھی آدھی روٹی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، تو یہ بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے۔ تو یہ تزکیے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کو رذائل سے بچانے کے لیے مسلسل خرچ کرنا، مسلسل خرچ کرنا، یہ ہے فعل زکوٰۃ۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، ایتاء زکوٰۃ اور ہے اور فعل زکوٰۃ اور ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی گواہی دینا تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغو کام پر تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ اب یہاں بھی تقابل کیجئے، اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا
والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، بالارادہ لغو کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے، نہیں جاتے۔ یہاں اس سے اگلی بات کہی جا رہی ہے، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو چیز کے اوپر، آپ میں راستے میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو جمع کر رہا ہے، آپ بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے وقت ضائع کیا وہاں اپنا۔ یہ مرو باللغو ہے، لغو کام کے پاس سے گزرنا ہے، لیکن اس میں وہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اور لغو کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، لغو جو ہے گناہ کو نہیں کہتے، معصیت کو نہیں کہتے۔ لغو وہ شے ہے جو گناہ تو نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی ثواب متعلق نہیں ہے۔ تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے، اسی وقت سے ہمیں اپنی عاقبت بنانی ہے، اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے، اسی میں کچھ کریں گے۔ یہ وقت جو ہے الوقت سیف قاطع، یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے، یہی وقت ہمیں ہلاک بھی کر دیتا ہے، یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں۔ اب یا تو اس میں اللہ بیٹھ کر ذکر کیا جائے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کچھ اور کیا جائے اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، یا پھر دنیاوی ضرورت ہے، آپ کے معاش کی ضرورت ہے، اس میں صرف کیجیے۔ لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے، ایسے ہی وقت گزاری کرنا، وقت جو ہے آئی ایم کلنگ ٹائم، میں وقت جو اس کو قتل کر رہا ہوں، بس یہ کہ وقت گزاری کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، نہیں، قطعاً نہیں۔ اور کہیں اتفاقاً گزر ہو جائے، اب جیسے تاش کھیلنا ہے، یہ لغو ہے، اسے آپ حرام نہیں کہہ سکتے، لغو شے ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی دنیاوی اور نہ یہ اخروی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہ لوگ کہ جو خود تو ارادہ کر کے لغو میں شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں، اتفاقاً گزر جائیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سمیٹتے ہوئے گزر جاتے، اس میں ملوث نہیں ہوتے، ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ بھی وہی فلسفہ ایمان کی بات ہے، تذکیر، یاد دہانی۔ یہ قرآن کی آیات، یہ بھی آیات ہیں، اور یہ سورج اور چاند اور یہ رات اور دن، یہ بھی آیات ہیں، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، یہ تین آیات ہیں۔ لیکن جب اللہ کی آیات، اللہ کے کلام کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ یہ اصل میں آیت جو ہے اس کے دو رخ ہیں، جیسے تلوار ہوتی ہے دو رخی، ایک تلوار وہ ہے کہ جس میں ایک طرف دھار ہے، ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے، ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ان کافروں پر تعریض کر رہی ہے جو قرآن مجید جب حضور سناتے تھے تو غور نہیں کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ اندھے بہرے ہو کر اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتے تھے، کہ فکری چست کرتے تھے، کیا ہے جی ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات، ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے اور آ گئے ہم پر دھونس جمانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ یہ اندھے بہرے ہو کر گر پڑنا مخالفت میں۔ لیکن دوسری تلوار کا اس کا جو دھار، دوسری دھار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان بھی آیات قرآنیہ پر تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سرسری سی کتاب سمجھ کر پڑھ لیا جائے، وہ بھی مفید ہے بشرطے کہ سمجھ کر پڑھ رہے ہو۔ بے سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب تو ہو جائے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے اپنی اسی وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے دنیاوی، لیکن آپ نے بیٹھ کر تلاوت کی ہے تو آپ کا جو وقت لگا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قیمت آپ کو دے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے قرآن کا، اصل مقصد تو پورا ہوگا آپ اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے بھی لیول ہیں۔ جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے کہ اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے دو مراتب قائم کیے، ایک تذکر بالقرآن، ایک تدبر قرآن، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لینا، حقائق ایمانی جو ہماری روح کے اندر پیوست ہیں ان کے اوپر ذہول کا پردہ پڑ گیا ہے، بھول کا، نسیان کا پردہ پڑ گیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئے۔ تو یہ آیات جو ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی خاص طور پر، یہ در حقیقت اس ذہول کے پردوں کو ہٹا کر اور ہمارے اندر سے وہ ایمان کی شمع کو برآمد کرتے ہیں۔ لیکن جب انہیں یہ دی جاتی ہے تو وہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ تدبر قرآن جو ہے، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایک حدیث بڑی پیاری ہے، یا اہل القرآن
اے قرآن والو لا تتوسد القرآن، قرآن کو صرف اپنا تکیہ نہ بنا لینا۔ اب تکیے کے اندر دو مفہوم آ گئے، تکیہ جو ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے تکیہ لگا ہوا ہے، یا تکیہ وہ ہے کہ جس پر جو ہے انسان کوئی اپنے ذہن کے اندر ذہنی طور پر کچھ رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا، میں قرآن والا ہوں، ہم حامل قرآن ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا فائدہ نہیں۔ لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیے کی طرح پیچھے نہ پھینک دینا اور صرف اسے ایک زوم کی بنیاد نہ بنا لینا، بلکہ کیا کرنا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دیکھنا اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے، دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں۔ پھر یہ کہ وَتَغَنَّوْهُ، اسے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ، خوش دھانی کے ساتھ، اچھے انداز میں پڑھو۔ اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے، اس آواز کو زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اس قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے۔ نمبر 3 یہ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کو اور وفشو ہو، اسے پھیلاؤ، عام کرو دنیا کے اندر، چہار دانگے عالم تک اس کا پیغام، اس کا نور پہنچا دو۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اس پر تدبر کرو، غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں، جو اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ ظاہر بات ہے سمندر میں غوطہ لگانے والے جو پھر نیچے سے موتی نکال کر لاتے ہیں، سمندر کے اندر تو موتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، کنارے پر بیٹھے ہوئے تو موتی نہیں ملیں گے تمہیں تو اس میں غوطہ لگانا پڑے گا، گہرائی میں جا کر جو ہے وہاں پر وہ سیپیاں آپ کو ملیں گی جن کے اندر کے موتی ہے۔ تو وہ موتی حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، قرآن میں غوطہ زنی کرو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہی چاہے گا میری بیوی بھی مومنہ ہو، متقیہ ہو، اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، میری اولاد جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلے، وہ بھی مومن مسلم اور متقی بن کر اٹھے۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے اس کا اصل پرتو جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھیے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے بہت تقویٰ کا اور بہت دینداری کا اور بہت روحانیت کا، اور بڑی وہ سنتوں کا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی پیروی کر رہا ہے اہتمام کے ساتھ، لیکن اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل بگٹٹ چھوڑا ہوا ہے، وہ صرف دنیا کے تحصیل کے لیے، وہ تعلیم ہے تو ساری اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں مقام حاصل ہو جائے، معاش کا کوئی عمدہ ذریعہ مل جائے، سٹیٹس بن جائے، اس کے لیے کوئی ان کے اندر کوشش نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مومن متقی مخلص بندے جو ہیں مسلم و مومن بن کر اٹھے، نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا ویلیو سٹرکچر کیا ہے، اصل اقدار جو ہے دل کے اندر اور ذہن کے اندر وہ کیا ہے، وہ در حقیقت وہ اقدار، وہ اپنا جو بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ ہے، حقیقت در حقیقت وہ نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آنی چاہیے تھی ان کی اولاد میں۔ ہاں اولاد میں کوئی ایک جو ہے، فرض کیجئے کسی نے کو 5-6 بیٹے دیے ہیں اللہ نے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ تھے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس۔ 4تھا بیٹا جو تھا کنعان وہ کافر رہا، مشرک رہا، وہ غرق ہوا، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن 3 بیٹے تو تھے نا، اور ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی تھی۔ پھر دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گزری ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، بے حد و حساب۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں اسی راستے پر جو باپ کا راستہ تھا، اس کے اوپر ہر ایک چمکا ہے، وہ ہدایت کا ایک مینارہ بنا ہے، کوئی بھی جو ہے ان میں سے کسی دوسری طرف کسی غلط راستے پر پڑنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح مجدد 12ویں صدی کے، یہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، مجدد الفسانی۔ دوسرا 1000 سال شروع ہوا تو پہلے اس دوسرے 1000 سال میں پہلے آئی 11ویں صدی، تو 11ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ نے 4 بیٹے دی۔
اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو ایسے چمکے ہیں. شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی لکھی انہوں نے، اور بہت بڑا مدرسہ ان کا تھا شاہ عبد العزیز کا، جس سے کہ وہ دین کی تعلیمات پھیلا رہے تھے. شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ کیا. آج تک موسٹ اوتھینٹک ترجمہ وہی ہے. 100 سال کے بعد حضرت شیخ الہند نے اس ترجمے کو صرف یہ کہ 100 سال میں اردو زبان کا محاورہ بدل گیا تھا، تو اس بدلے ہوئے محاورے کے اعتبار سے کوئی تبدیلیاں کی ہیں، ورنہ صاف لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ترجمہ وہی ہے جو شاہ عبد القادر نے کیا تھا. تیسرے بیٹے شاہ رفیع الدین، انہوں نے لفظی ترجمہ کیا. چوتھے بیٹے نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ چونکہ زیادہ چمک نہیں سکے علم کی دنیا میں، روحانیت کے میدان میں، دین کے میدان میں، اس کی کسر اللہ نے پوری کر دی. کسر کا جبر کر دیا کیا کہ ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مجاہد کی شکل میں اور بہت بڑے عالم. تو یہ گھرانہ ہے. تو یہ ہے در حقیقت اندرونی شخصیت کا ظہور، کہ اگر کسی کے اندر آپ جھانکنا چاہیں تو اس کی اولاد کو دیکھیے. یہ ہے در حقیقت اس کا باطن. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اب اس کا بھی ایک عام ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے گویا کہ یہ امامت طلب کر رہے ہیں. امامت کی طلب نہیں ہے یہاں، یہ نیچرلی ہم جن کے امام ہیں، باپ کے پیچھے بیٹے آ رہے ہیں نا، تو بیٹوں کا امام ہے باپ. اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا جب ہم اٹھیں گے بعد سے بعد الموت میں، تو ہمارے آگے ہمارے دادا جا رہے ہوں گے، والد جا رہے ہوں گے، پھر میں جا رہا ہوں گا، پھر میرے بیٹے آ رہے ہوں گے. یہ ہے اسی معاملہ ہوگا. تو وہ ہمیں اے رب جن کے ہم امام ہیں، جن کو تو نے ہمارے چارج میں دے دیا ہے، جیسے کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے. جیسے چرواہے کے چارج میں بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. وہ صبح لے گیا ہے گھروں میں سے نکال کر بکریاں اور بھیڑیں، تو شام کو ہر ایک آدمی کو اس کی بھیڑیں اور بکریاں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. بھیڑ اگر کہیں گم ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسئول ہوگا، کہاں گئی بھیڑ میری. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے چرواہا. اللہ نے اس کو دیے ہیں بیٹے، دیے ہیں بیٹیاں دی ہیں. ان کو کس طرح اٹھاتا ہے، وہ کیسی تربیت کرتا ہے، ان کی اسے تعلیم کیسی دیتا ہے، ان کے سامنے کون سے راستے کھولتا ہے. یہ مضمون آگے چل کر سورہ تحریم میں آئے گا جو ہمارا اگلا سبق ہے. فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو جب قیامت میں کھڑے ہوں ہم اور چل رہے ہوں تو ہمارے پیچھے بھی جو آ رہے ہیں وہ متقی ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے دین کے خادم چلے آ رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم آگے چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں، انہوں نے بہت غلط جو ہے کام دنیا میں کیے. تو وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہاں آپ ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں متقیوں کا امام بنا نہیں، امام کے اوپر ایمفسائز نہ کیجیے، ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی جو ہماری امامت میں ہیں، ہمارے چارج میں ہیں، جن کے ہم فطری امام ہیں، انہیں متقی بنا دیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض. اب یہاں دیکھیے ایک لفظ آیا، بالا خانہ جنت کے اندر اونچے ہوں گے. غرفم جو قرآن مجید میں آیا مبنیتن، یہ تو یہ کہ جیسے اب اسکائی اسکریپرز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اور بڑی بڑی عمارتیں، جنت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا، اونچے درجے، اس سے کمتر درجے، اس سے کمتر درجے. تو انہیں بالا خانے ملیں گے، اوپر کے درجے جو ہیں ان کو الاٹ کیے جائیں گے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس پوری شخصیت و کردار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، صبر کیا انہوں نے. یہ بہت ہی جامع لفظ ہے صبر، اس لیے کہ صبر کی 4 قسمیں تو یہ ہیں. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. اطاعت میں کہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے، کہیں سختی جھیلنی پڑ رہی ہے، شدید سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وضو تو کرنی ہے، جھیلو، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے. اگر کوئی غسل کی ضرورت ہے غسل کرنا پڑے گا. تو یہ سختی ہے، یہ جھیلنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے طاعت پر، اطاعت پر. صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. ایک موقع آپ کو مل گیا ہے ایک غلط کام میں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 7 لوگ
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس سے کوئی عورت جو ہے وہ صاحب حسب و نسب ہے، خوبصورت ہے، وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں، میں تمہاری اس دعوت گناہ کو میں قبول نہیں کر سکتا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے جو کہ زلیخا نے کیا تھا اور جس قدر اس نے اہتمام کیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگرچہ بشری جو تقاضا ہے، بر بنائے بشریت ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برہان اس وقت اللہ نے انہیں دکھائی اور وہ بچ گئے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو ایک ایسی عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ رک جاتا ہے انی اخاف اللہ، تو یہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا یا 7 قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، اس اپنے سائے کے تلے ان کو جگہ دیں گے۔ تو یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ کوئی سرکاری ملازم ہے، اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیفیت بھی ایسی ہو کہ کوئی بہت اہم کام رکا ہوا پیسہ نہیں ہے، تو اس وقت کتنی ٹیمپٹیشن ہوگی کہ آ رہا ہے لے لو پیسہ، لیکن نہیں، رک جانا، تھام لینا۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا۔ پھر ایک صبر ہے تعالی بلائن، مصیبت پر صبر، اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئی ہے، یا آپ کے کسی گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے، تو بلا جو ہے، ابتلا اور بلا، اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش، تکلیف، مصیبت۔ والصابرین، جیسا کہ ہم نے آیت البر میں پڑھا تھا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، فقر و فاقہ میں صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا، تکلیفیں اور اذیت جو ہے ان کو جھیلنا، برداشت کرنا، جنگ میں کھڑے ہو جانا جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ پھر چوتھا ہے، اور یہ اب سب سے جامع ہو گیا، صبر عن الدنیا، آخرت کے حصول کے لیے دنیا سے صبر کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان سے ذہانت میں کم نہیں، ان سے فطانت میں کم نہیں، لیکن آپ صبر کیے ہوئے، چونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت اللہ کے دین کے لیے لگانی، ظاہر بات ہے دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، آگے سے آگے ترقی کر رہے ہیں، لیکن صبر عن الدنیا، دنیا سے صبر کریں گے تو آخرت جو ہے اس کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے راستے جو ہے وہ کھولتا چلا جائے گا، اس کے لیے آپ کو ان اعمال کی توفیق دے گا کہ جن سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت کے بالا خانے، اونچے درجے، وہ ان کو دیے جائیں گے، اور ان کے صبر کے سبب سے، جو انہوں نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں ان بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، ان کے لیے استقبال ہو رہا ہوگا، انہیں سلام کرتے ہوئے جنت کے فرشتے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو آپ پر، آپ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ آئیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اب آئیے اس میں داخل ہو جائیے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہیں دعائیں دیں گے اور سلام جو ہے ان کو کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ حسنت مستقرا و مقاما، اس کی میں وضاحت شروع میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ یہ مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے الفاظ لائے گئے ہیں کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہوگے تو اس کی پوری سختی جو ہے، کرختگی تم پر واضح ہو جائے گی، اور ہمیشہ رہنا تو توبہ ہی توبہ، توبہ ہی توبہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جاؤ گے تو بڑا خوشنما لگے گا، بڑا عمدہ منظر ہے، اور وہاں رہو گے مستقل، تب بھی اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی لوگوں کا کہ دل اب اچاٹ ہو گیا جی، اب آپ دنیا میں تصور کرتے ہیں تو کشمیر زمین پر جنت ہے، لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے وہ جنت ہے یا کیا ہے، ان کو وہاں کے مسائل زیادہ نظر آتے ہیں، برف باریاں نظر آتی ہیں،
جو صورتحال تکلیف ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر پانی کے حصول میں، اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ تو اس حوالے سے اچھی سے اچھی جگہ سوئٹزرلینڈ ہو، کشمیر ہو، وہاں مستقل آپ کو رہنا پڑے تو پھر اس میں کوئی حسن نہیں رہے گا، پھر آدمی کا دل اکتا جائے گا۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے، حسنت مستقرا و مقاما۔ جہنم کے بارے میں فرمایا سات مستقرا و مقاما، بہت بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور تھوڑے سے قیام کے لیے بھی۔ اور یہ جنت جو ہے بہترین مقام ہے، مستقر کے اعتبار سے بھی، ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اور تھوڑے سے قیام کے لیے بھی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اے نبی، یہ میں نے عرض کیا تھا آخری آیت، یہ حکمت رسالت سے متعلق ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے جو آپ کی باتوں سے اعراض کر رہے ہیں، اندھے بہرے ہو کر اعتراضات کرنے پر تل جاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری؟ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو میں اللہ کا رسول ہو کر اور تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں اور تمہیں جو ہے تمہارے دروازوں پر جا کر دستک دے رہا ہوں، تمہیں گلیوں کے اندر پھر کر دعوت دے رہا ہوں، جس طرح میں نے اپنی جان کو ہلکان کیا ہوا ہے، سوچو نہ میری غرض تم سے وابستہ ہے، نہ اللہ کا کوئی کام تم سے وابستہ ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے سنت یہ بنا لی ہے کہ کسی قوم پر عذاب ہلاکت، عذاب استحصال نازل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اپنا رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر دے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ رسول کو ہم بھیج نہ دیں، اور وہ رسول جو ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے، جب تک کہ حق کو واضح نہ کر دے، مبرہن نہ کر دے کہ بالکل وہ حق نظر آ جائے انسان کو آنکھوں سے، تو اس کے بعد بھی اگر اڑے رہے کفر پر اور غلط روش پر، تو پھر وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے، غرق کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ جیسے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لانس کے اندر یا باغات کے اندر، چمن میں ادھر ادھر جو ہے ٹوٹے ہوئے جو پتے پڑے ہیں، کچھ اور ہے، جھاڑ جھکاڑ ہے، آپ اس کو صاف کرتے ہیں علیحدہ کر کے اور آگ لگا دیتے ہیں ان کو، اس لیے کہ یہ تو بدنمائی ہے اس لان کی اور اس چمن کی اور اس باغ کی۔ تو یہ ایسی قوم، ایسے لوگ در حقیقت اس زمین کے اوپر دھبے ہیں، داغ ہیں نوع انسانی کے، گویا کہ وہ گلے سڑے ہوئے اعضاء ہیں جنہیں کاٹ دینے ہی کے اندر مصلحت ہوتی ہے۔ ہاتھ پہ گنگرین ہو جائے تو پورا بازو کاٹ دیا جاتا ہے ورنہ موت واقع ہو جائے گی، پاؤں پر گنگرین ہوا ہے پوری ٹانگ کاٹی جاتی ہے ورنہ جان جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو جن کے اندر کوئی خیر نہیں رہا، شر ہی شر ہے، جب رسول کے آنے کے بعد بھی وہ اڑے ہوئے اپنے کفر کے اوپر، تو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، یہ نہ کہہ سکے پروردگار ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں کسی نے آگاہی نہیں کیا، ہمیں کسی نے خبردار ہی نہیں کیا۔ نہیں، اس کو پورا جب ہو گیا فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے اب جھٹلا دیا ہے، مکے والوں تم نے جھٹلا دیا میری دعوت کو، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گی شے، یعنی عذاب وہ آ کر رہے گا، جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان عذابہا کانا غراما، وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو جان کا لاگو ہو جائے گا، چمٹ کر رہ جائے گا۔ اسی طرح فسوف یکون لزاما، اب یہ جو ہے لازم ہو جائے گی تمہارے اوپر ہلاکت اور تمہاری بربادی، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔